السلام علیکم. دارا شکو ہاشمی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج مورخہ 13 مارچ سن 2022 اتوار کا دن اختتام پذیر پاکستانی معیاری وقت کے مطابق اس وقت رات کے 9:10 ہو چکے ہیں. آج بہت سی چیزیں میں پڑھ رہا تھا اور ان میں سے ایک چیز نے میری ایک دم جو کہتے ہیں نا کہ توجہ اپنی جانب مبذول کر لی. وہ ایک کہانی ہے. وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارا درخت کاٹ رہا ہے. وہ اپنا جنگل میں ہے. وہ جنگل میں درخت کاٹ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک پادری کا گزر ہوتا ہے. You know, the person who preaches, the person who gives religious lectures and everything. تو وہ وہاں سے گزرتا ہے پادری اور اس لکڑہارے کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے یار اس کو میں جو ہے وہ انسانیت کا درس دوں, ریلیجن کے بارے میں بتاؤں, مذہب کے بارے میں بتاؤں, اس کو اپنی جانب مبذول کروں, اس کو اس بات پہ آمادہ کروں کہ یہ عبادت کرے, انسانیت کی خدمت کرے, انسانیت کے لیے کام کرے, you know, all that kind of thing. تو یہ جو پادری ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں اس لکڑہارے کے پاس اور اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے, ان کی باتیں بھی سن رہا ہے. یہ جو پادری ہیں یہ صبح سے لے کے دوپہر ہو جاتی ہے, شام ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہیں اپنی جو دینی باتیں, مذہبی باتیں ہیں, یہ وہ کیے چلے جا رہے ہیں. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ معاملہ اختتام کو پہنچتا ہے, مثال کے طور پہ شام کے 5:30 6 بج گئے ہیں, 7 بج گئے ہیں, اور جناب جو پادری حضرت ہیں انہوں نے ان سے پوچھا لکڑہارے سے کہ کیسا لگا, آپ کو کیسا فیل ہوا. میں نے آپ کو انسانیت کا درس دیا, میں نے آپ کو انسانیت کے بارے میں بتایا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس مذہب کے پیروکار بننے سے, اس مذہب کو ماننے سے, اس مذہب کو فالو کرنے سے کس قدر آپ کو فائدہ ہوگا. انسانیت کی خدمت ہوگی, انسانیت 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 انسانیت. تو جناب لکڑہارے صاحب جو تھے انہوں نے پلٹ کے ان سے کہا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک بولتے چلے گئے اور آپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہ مجھ سے کہتے کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں, کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں, کیا میں تمہارا لکڑیاں کاٹنے میں تمہاری اسسٹنس کر سکتا ہوں, تمہیں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ صرف صبح سے شام تک بولتے چلے گئے. خواتین و حضرات, اس چھوٹے سے واقعے نے بہت سی چیزوں پہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا. ہم میں سے اکثر حضرات جو ہیں وہ اگلے شخص کو سمجھانے میں, اس کو بتانے میں چوکتے نہیں ہیں, ایک لمحہ نہیں لگاتے. فوری طور پہ اس کو سرزنش کر دیا جاتا ہے, فوری طور پہ اس کو ٹوک دیا جاتا ہے, فوری طور پہ اس کو سکھانے کے لیے بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں. لیکن جب وہ شخص مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے. وہ انسان جو مدد کے لیے پکار رہا تھا یہ اس شخص کی جانب دیکھتا ہے جو اس کو بہت لمبے لمبے باتیں بتا رہا تھا کہ شاید یہ شخص میری مدد کر دے, لیکن نہیں ہوتا کچھ ایسا. کہنا بڑی آسان چیز ہے, سمجھانا بہت آسان چیز ہے, لیکن جس ٹائم پہ جس شخص کو بہت زیادہ آپ کی ضرورت ہے اس وقت ہاتھ بڑھا دینا, کندھا آگے کر دینا اور یہ کہنا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ, میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, بہت آسان ہے کہ سارے جو آپ کے اسکرپچرز ہیں ریلیجن کے ان کے بارے میں بات کرنا, ان کو سمجھانا بجھانا. یہاں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ کی جو توجہ ہے اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو پبلک میں نصیحت نہ کیجیے گا. کبھی بھی کسی کو پبلکلی سب کے سامنے نصیحت نہیں کیجیے گا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ تو نصیحت کر دیتے لیکن اگلے بندے کی جو انٹلیکٹ ہے, جو اس کی ذہانت ہے, آپ نے اس کے اوپر کوشچن اٹھا دیا اور یہ بہت زیادہ ایک سورٹ آف ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے. آپ نے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے آپ اس کو پرائیویٹ میں کیجیے, اس کو اگر سمجھانا ہے تو پرائیویٹ میں کیجیے, اور سمجھانے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے اس مسئلے کو کیسے سالو کر سکتا ہے, رادر دین صحیح کہ وہ فلاں آدمی نے یہ کہا تھا تو تم بھی یہ کر لو, فلاں نے نہیں. پریکٹیکل اپروچ رکھیے, کر کے دکھائیے. اسی کہانی کی جانب ہم چلتے ہیں کہ وہ بولتے چلے گئے, انہوں نے کیا کچھ نہیں, آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیے. ہاں اتنی سی مدد بھی اگر آپ کی اینڈ سے ہو جاتی ہے وہ شخص آپ کو بہت عرصے تک یاد رکھے گا. نہ صرف یاد رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کے لیے دل سے دعا کرے گا. نصیحت ضرور کیجیے لیکن دڑھائی نہیں کیجیے, سب کے سامنے نہیں کیجیے, اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے کا بہت خیال کیجیے.
اکثر لوگ اپنے لب و لہجے کا خیال نہیں کرتے اور اگلے بندے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اس کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کی تہذیب اڑ جاتی ہے، اس کا مذاق اڑ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، تمہیں اتنی کامن سینس سی بات نہیں پتا کہ اس کو تو ایسے کرنا تھا. جب آپ نے اگلے بندے کو سب کے سامنے اس طرح تزریق آمیز لہجے میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی سائیکولوجیکلی جو انٹلیکٹ تھی اس کو آپ نے چیلنج کر دیا، بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کر دیا. گو کہ آپ کا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ آپ خمار میں تھے اس بات کے کہ مجھے تو بہت چیزیں پتہ ہیں اور یہ شخص کو میں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ اس کی سچویشن کو میں بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے پاس کوئی شخص اپنی پرابلم لے کر آتا ہے تو آپ اس کا بڑا زبردست قسم کا اس کو کہنا چاہیے کہ سولوشن دیتے ہیں، حل دیتے ہیں، اور اگر کچھ عرصے بعد وہی پرابلم آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ عجیب مخمسے کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر اس مسئلے سے میں نکلوں کیسے. کبھی سوچا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایسا نارملی ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ اس مسئلے سے ایموشنلی جذباتی طور پہ اٹیچ نہیں ہوتے، جڑے ہوئے نہیں ہوتے. وہ آپ کے دوست کا مسئلہ ہے، اس کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں. جب جذبات آپ کے دوست کی ذہانت کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا حل کیسے نکلے گا. تو جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو چونکہ اس کے ساتھ جذبات آپ کے اٹیچ اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی جو انٹلیکٹ ہے، جو آپ کی ذہانت ہے وہ اوپر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بڑی کلیئرلی اس کو سلوشن دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے سے نکل جاتا ہے. لیکن جب یہی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہوتا ہے تو چونکہ اس مسئلے کے ساتھ یا آپ کی ذاتی حیثیت میں ہے تو اب آپ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ. جب جذبات اوپر آتے ہیں تو آپ کا جو دیکھنے کا ویژن ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ دھندلی ہو جاتی ہے. جب وہ دھندلی ہوتی ہے تو آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، جو آپ کی ذہانت ہے، وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. جب وہ چھپ جاتی ہے تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. جب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ جذبات کی روح میں بہتے ہوئے کچھ ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کا خمیازہ آپ کو کافی عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے شاید اسلام میں بھی مشورہ ہے، جو مشاورت ہے، اس کے اوپر اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں بہت برکت ہے. کیونکہ جب آپ خود سے مشورہ لے رہے ہیں that's wonderful, but when you're asking somebody else, that means that that person is not emotionally attached with the situation, so they can easily tell you what exactly to do and what not to do. اور اگر کوئی بہت ہی بہترین دوست ہوگا تو وہ کہے گا یار پریکٹیکلی آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ، میں اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے یہ میں خود کر کے دکھاؤں گا، اس میں ایکٹیولی حصہ لوں گا. گوئنگ بیک ٹو دی اسٹوری دیٹ آئی ٹولڈ یو بیفور، آپ نے صرف پریچنگ نہیں کرنی ہے. میرا خیال ہے پریچنگ کا کام میرے لیے چھوڑ دیجیے، بات کرنے کا کام میرے لیے چھوڑ دیجیے. کیوں؟ کیونکہ دس از مائی بزنس، دس از مائی ورک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے پاس ابھی آج ہی بلکہ ایک شخص سے میری بات ہوئی ہے اور میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اکثر دفعہ آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے خود سے کرنے کی، وہ آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. اس معاملے کو، اس پوائنٹ کو میں اگلے سیشن میں کور کروں گا کہ کس طرح ایک لڑکے نے انیشیٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے اپنے نام کر لیا. ذاتی کیپیسٹی میں جانتا ہوں اس کو، میں شاید وہ جو شخص ہے وہ اس وقت شاید میرا شو بھی دیکھ رہا ہو یا ریکارڈڈ دیکھے، لیکن اس بندے نے میرا دل جیت لیا کیونکہ ایک بندہ جو کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے، اس نے کوئی ایکسپیکٹیشن کچھ نہیں تھی، اینڈ ہی ٹک دی انیشیٹو and he did something for somebody else, and that person ended up offering him something absolutely wonderful. تو اس کے بارے میں اگلی پوری ایپیسوڈ کروں گا کیونکہ that is something which is really important in today's life. خیر، تو آپ نے اگر یہاں سے بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہے یا مشورہ کرنا ہے تو تنہائی ایک تو بہت ضروری ہے، نصیحت کے لیے بھی تنہائی بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ سے بھی اگر مشورہ کرنا ہے تب بھی تنہا بیٹھ کے کرنا ہے. ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں اگر آپ گانے لگا کے یا کوئی سم تھنگ دیٹ از دیئر فار یو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹریکٹ یو، اگر آپ ایسے کریں گے تو مشورہ صحیح سے نہیں ہو پائے گا. اور پریکٹیکلی کسی کے لیے کچھ کرنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل، رادر دین جسٹ سیئنگ کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. نہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سچویشن کو فیل کریں، اینڈ دین take a step there. Then
ٹیک اے اسٹیپ دیئر, دین ٹیل دیٹ پرسن کہ اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں یا اس سچویشن کو اس طرح بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھتے ہوئے آپ کی ذاتی حیثیت میں جو شخص بھی ایسا ہے جو اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے, حل کر سکتا ہے, آپ فوراً کنیکٹ کیجیے اس کو. کئی دفعہ میں جب ٹریننگز دے رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ سیلز پہ یا میٹنگ پہ جاتے ہیں, سیلز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو سیلز کے اندر کبھی بھی یہ کوشش مت کیجیے گا کہ جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں یہی آپ کا کلائنٹ ہو سکتا ہے. ایسے مت کیجیے, کیا پتہ یہ شخص کلائنٹ نہ ہو, اس کا دوست آپ کا کلائنٹ ہو, لیکن چونکہ آپ نے اس کو جلدی یاری فوراً طور پہ کہ بس اس کو بیچ دوں, تو ایسی سچویشن میں معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن اگر یہ شخص کے ساتھ آپ نے بڑی فیئر ڈیل کی تو یہ شخص آپ کو کسی ایسے سے کنیکٹ کر دے گا جو شاید آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو فوری طور پہ لے لے. تو گوئنگ بیک ٹو دا اسٹوری, یہ اسٹوری ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ صرف بات نہیں کرنی ہے بلکہ ایکٹیولی اگلے شخص کو مدد کے لیے اپنا کندھا آگے کر کے دینا ہے. پریکٹیکلی اس شخص کو واقعی یہ بتانا ہے کہ اس کو مسئلے کو کیسے سالو کرنا ہے, اینڈ بی اے پارٹ آف دیٹ پرابلم, ٹیک دیٹ پرابلم ایز یور پرسنل پرابلم اینڈ دین کم اپ ود امیزنگ سولوشنس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتے تو 24 گھنٹے کا ٹائم مانگیے اس سے. کیا پتا فوری طور پہ آپ بھی ٹریگرڈ ہو گئے, آپ کو بھی غصہ آ جائے, افسوس ہو جائے, یا ڈپریشن میں آپ چلے جائیں کہ یار اتنا مسئلہ ہو گیا اس شخص کے ساتھ. تو آپ کا جو مشورہ اس کو دینے کا جو ایک صحیح مومنٹم ہوگا یا جو طریقہ ہوگا یا جو صحیح مشورہ ہوگا وہ آپ دے نہیں پائیں گے, کیونکہ آپ جذبات کی روح میں اس وقت ٹریگرڈ ہوئے ہوئے تھے. تو سکتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے, جب کوئی مجھ سے مشورہ مانگنے کے لیے آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یار 12-15 گھنٹے کے لیے آپ رک جائیے, لیٹ می گو تھرو دس انٹائر سچویشن اینڈ سی کہ میں پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, اینڈ دین لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو. 12-15 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے اس شخص کو بھی بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں نظر آ جاتی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ڈال دیتا ہے, میں لوگوں سے کنیکٹ اس کو کر دیتا ہوں, تو اس کا کام, شخص کا, مرد ہو یا عورت ہو, اس کا کہیں نہ کہیں کام چلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کتنے پیسے ہوئے. ہم کہتے ہیں بھائی پیسے نہیں ہیں, بس دعائیں دے دینا. باقی پیسے کے لیے بہت لوگ ہیں, بہت کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ پیسے بنا لیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس ناٹ جسٹ اونلی اباؤٹ دی منی, اٹس اباؤٹ پرسنل سیٹسفیکشن. دیٹ پرسن feels great, he comes out of that situation, he's into the problem, but now he's not in that problem, he's out of that problem. Guess what that person's going to do for me? Amazing prayers, right? وہ prayers کے وجہ سے کہاں میرا معاملہ نکل جاتا ہے. وہ جو دوست بیٹھا ہے ہمارا, وہ کہاں سے کہاں بات کو لے جاتا ہے. خیر جناب, جن لوگوں نے ہمیں لائیو دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ, اور جو لوگ ہمیں ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ سارے لیکچرز میرے یوٹیوب کے اوپر جا رہے ہیں, میں ہر لیکچر کو یوٹیوب کے اوپر پلیس کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں سے اگر اس کو کوئی شیئر کرنا چاہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیئر کیجیے, انٹائرلی اپ ٹو یو, بالکل آپ کے اوپر ہے, لیکن اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, بعد میں دیکھنا چاہیں تو میرے فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یا پھر یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دارا شکو کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ.